جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شہباز حکومت کا کل پہلا سلامتی کونسل کا اجلاس تھا، اور یہ ایک برائے نام اجلاس تھا کیونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ اس میں کیا ہونے والا ہے، اس کا کیا اعلامیہ ہوگا۔ اور ایک بار پھر فوج نے یہی ثابت کیا کہ یہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت ہوئی ہے، اور شہباز حکومت کو امید تھی کہ شاید اس میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے، لیکن اگر آپ فوج کو 1000 مرتبہ بھی یہ پوچھیں گے کہ اس میں مداخلت ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو فوج کا یہی جواب ہوگا کہ مداخلت ہوئی ہے، کیونکہ فوج کسی شور ڈاکو سے نہیں ڈرتی، کیونکہ فوج ایک عسکری ادارہ ہے اور اس نے ہمیشہ اپنا موقف ملک اور قوم کی سالمیت کو سامنے رکھ کے دینا ہوتا ہے۔ اس نے کبھی بھی اپنا موقف یہ نہیں دینا ہوتا کہ آج کچھ اور کل کچھ، انہوں نے اپنا موقف ہمیشہ ایک ہی رکھنا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو جب عمران حکومت تھی تو ان کا جو لاسٹ سلامتی کونسل کا اجلاس تھا اس کا بھی یہی اعلامیہ تھا کہ اس میں مداخلت ہوئی ہے پاکستان کی سیاست میں، اور جیسا کہ اس سلامتی کونسل کے اجلاس میں بھی فوج کا یہی موقف تھا کہ اس میں مداخلت ہوئی ہے پاکستان کی سیاست میں، اور جو حکومتی عہدیدار تھے انہوں نے اپنے موقف کو اور زیادہ کلیئر کرنے کے لیے اسے سازش کا نام دے دیا۔ اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو جو فوج ہے وہ اپنا موقف اتنا لمیٹڈ وے میں رہ کے کیوں دیتی ہے یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ مداخلت اور سازش میں کیا فرق ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ISPR کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہوئی تھی، اور اس میں بھی ISPR کا یہی موقف تھا کہ اس میں پاکستان کی سیاست میں مداخلت ہوئی ہے۔ تو میں آپ کو بتانے والا تھا کہ فوج اتنا لمیٹڈ وے میں اپنا موقف کیوں دیتی ہے، کیونکہ فوج ایک عسکری ادارہ ہے، وہ اپنے قوم اور ملک کی سالمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہر بات کرتا ہے، اور ان کی ایجنسیاں پوری دنیا میں کام کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ اپنا کوئی بھی موقف دینے سے پہلے، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ان کے ملک اور قوم کی سالمیت کو خطرہ ہو، ان کی ایجنسیز کو کوئی خطرہ ہو، کیونکہ پوری دنیا کے اسٹیک ہولڈرز، عہدیدار، حکومتی عہدیدار ان کے بیانیوں کو سن رہے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جس سے مخالف ملکوں کو اس سے فائدہ ہو، اور وہ کسی قسم کی بھی سازش ان کے خلاف کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے فوج ایک لمیٹڈ وے میں رہ کے اپنا موقف دیتی ہے، کچھ باتوں میں وہ موقف کو تھوڑا سا کلیئر کر دیتی ہے، اور کچھ باتوں میں وہ اشارتاً بات کر دیتی ہے تاکہ جس سے ملک اور قوم کی سالمیت کو بھی کوئی خطرہ نہ ہو، اور بات بھی ہو جائے، موقف بھی کلیئر ہو جائے۔ اور فوج کے اسی مداخلت والے بیانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نئی بحث چھڑی گئی ہے، مداخلت ہوئی یا سازش ہوئی، جو کچھ دن پہلے یہ بحث چھڑی تھی، لیکن اس سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد یہ ایک دوبارہ بحث چھڑ گئی ہے۔ سارے پاکستان کے سیاستدان، تجزیہ کار، صحافی اس بات کو واضح کرنے میں لگ گئے ہیں کہ کیا یہ مداخلت ہوئی ہے یا کیا یہ سازش ہوئی ہے۔ اسی بات کو لے کر کوئی اس کو کسی طرح کا رنگ دے رہا ہے، اس بات کو کوئی کسی طرح اس بات کو لے رہا ہے، کوئی کسی طرح بات کر رہا ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں مداخلت اور سازش ہوتی کیا ہے۔ مداخلت اور سازش دیکھنے میں ایک دو الگ لفظ ہیں، لیکن مداخلت اور سازش دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی جگہ پر کارروائی کرتے ہیں تو اس جگہ پر کارروائی کرنے سے پہلے آپ اس ایریے کو جانیں گے، یا تو نہیں آپ اس ایریے کے کچھ ایسے لوگوں کو لیں گے جو اس ایریے کو جانتے ہوں گے، تو جب آپ اس ایریے کے لوگوں کو لیں گے تو وہ آپ کر رہے ہیں اس ایریے میں مداخلت۔ تو جب آپ اس ایریے کے لوگوں کو لے کے سارا پلان بنائیں گے، تو جب وہ پلان بنا کے آپ وہاں کارروائی کریں گے تو مطلب ہے وہ آپ سازش کر رہے ہیں۔ تو مداخلت اور سازش یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے ہیں، کیونکہ اگر آپ کارروائی بغیر کسی مداخلت کے کرتے ہیں تو وہ آپ کر ہی نہیں سکتے، بغیر کسی مداخلت کے آپ کارروائی کر ہی نہیں سکتے، تو دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر آپ نے کوئی بھی سازش کرنی ہے یا کسی جگہ پر کارروائی کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ کو مداخلت کرنی پڑے گی، آپ مداخلت کریں گے تو پھر ہی آپ اس سازش میں کامیاب ہوگے، اس کارروائی میں کامیاب ہوگے۔ لیکن اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہی مطلب یہ سوچتے رہیں کہ میں نے ادھر کارروائی کرنی ہے، اور بیٹھے بیٹھے آپ پلان بنا لیں لیکن آپ اس جگہ میں کوئی مداخلت نہ کریں، تو بیٹھے بیٹھے آپ اسی جگہ پر فزیکلی کس طرح کارروائی کر سکتے ہیں، اس جگہ پر کارروائی کس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ بیٹھے بیٹھے پلان بنا لیں، اور آپ کی سازش یا آپ کا پلان کس طرح
کامیاب ہوگا کہ جب تک آپ فزیکلی جا کے ادھر مداخلت نہیں کریں گے۔ تو اصل میں مداخلت اور سازش ایک دوسرے کے بہت زیادہ لازم و ملزوم ہے، بغیر مداخلت کے آپ سازش نہیں کر سکتے۔ تو آپ لوگ مداخلت اور سازش کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ لوگ مداخلت اور سازش کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آیا کہ مداخلت اور سازش دونوں ایک الگ لفظ ہیں، دونوں کا ایک الگ مطلب ہے، یا مداخلت اور سازش دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں؟ تو کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے ضرور دیجیے گا اس کے بارے میں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔